بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیل نامی ایک شخص چٹائیاں بنانے کا کام کرتا تھا۔ جب وہ کوئی نماز کی ایسی جگہ دیکھتا جہاں چٹائی نہ ہوتی یا اس جگہ پر پرالی یعنی چاول کے بھوسے سے بنائی گئی چٹائی بچھی ہوتی تو وہ دوڑ کر جاتا اور وہاں نئی چٹائی بچھا دیتا۔ اس زمانے میں نماز کی صفوں کی جگہوں پر چٹائیاں بچھی جاتی تھیں۔ اس نے نیند میں ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی اور مہرے انگوروں کے خوشوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں اور لٹکے ہوئے ہیں۔ لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہیں اور انگور کا وہ خوشہ کھا رہے ہیں اور انگوروں کا خوشہ ختم نہیں ہو رہا۔ جب یہ خواب بار بار آیا تو وہ کسی عالم کے پاس گیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا، میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمود ہے۔ شیخ نے کہا، اس کو جامعہ ازہر میں داخل کروا دینا تاکہ وہ شرعی علوم سیکھے۔ انشاءاللہ اس کا ایک بہت بڑا مقام ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو اپنی بستی کی مسجد میں 4 سال کی عمر میں حفظ کرنے ڈالا اور 8 سال کی عمر میں محمود نے حفظ مکمل کر لیا اور 12 سال کی عمر میں تنتا علاقے میں دینی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو جامعہ ازہر میں داخل کروا دیا۔ وہاں اس نے عشرۂ قرات کا علم حاصل کیا۔ محمود نے جامعہ ازہر سے علم القرات کی ڈگری حاصل کی اور علوم القرآن کی تدریس سے فارغ ہوئے۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اور تلفظ نہایت عمدہ تھا۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مصحف مرتل کو تمام اکناف عالم میں حفص بن عاصم کی روایت کے طریقے سے ریکارڈ کروایا اور اس پر مالی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں شرف قبولیت بخشا۔ یہ پہلے شخص جنہوں نے 1961 میں حفظ عن عاصم کی روایت سے قرآن ریکارڈ کروایا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1964 میں ورش عن نافع کی روایت سے قرآن ریکارڈ کروایا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قالون کی روایت میں اور دوری عن ابی عمرو بصری کی روایت میں 1968 میں قرآن ریکارڈ کروایا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1969 میں قرآن معلم ریکارڈ کروایا، یعنی قرآن کی تعلیم دینے کے طریقے پر قرآن ریکارڈ کروایا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1975 میں مصحف مفسر کے طریقے پر قرآن کریم ریکارڈ کروایا۔ یہ پہلے شخص جنہوں نے 1977 میں اقوام متحدہ میں قرآن کی تلاوت کی اور اقوام متحدہ میں ظہر کی اذان کہیں۔ یہ پہلے شخص جنہوں نے 1978 میں لندن کے شاہی محل میں قرآن کی تلاوت کی۔ یہ وہ پہلے شخص جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں امریکی کانگریس کے ہال میں قرآن پڑھا۔ یہ پہلے شخص جنہوں نے امریکی کانگریس میں قرآن کی تلاوت کی اور ہارورڈ کے ہال میں قرآن کی تلاوت کی، جو کہ لندن میں دریائے ٹیمز کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے، اور انہوں نے ہی اقوام متحدہ میں ظہر کی اذان کہی۔ قاری محمود رحمۃ اللہ علیہ 24 نومبر 1980 میں عشاء کی نماز کے بعد فوت ہوئے۔ اس کے بعد ان کا قرآن کریم کے ساتھ ایک لمبا سفر رہا اور یہ سفر تقریباً 55 سال پر محیط تھا۔ باپ نے کیا ہی اچھا اور نیک عمل کیا۔ وہ مساجد میں چٹائیاں بچھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب حسری پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی آواز کو روئے زمین پر حسری کے نام کے ساتھ نشر کر دیا، اور یہ نام ہمیشہ زمین کے مشارق اور مغرب میں ہمارے کانوں میں اسی لقب کے ساتھ بار بار سنائی دیتا رہے گا، اور ہم انگور کے خوشے سے مسلسل کھاتے رہیں گے اور انگوروں کا وہ خوشہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ یہی قاری محمود خلیل حسری۔ سبق: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہ ربانی سنت ہے کہ باپوں کو نیکی بچوں میں منعکس ہوتی ہے، اگرچہ بہت دور کی نسلوں میں ہو۔ بس آپ اپنی نیکی کا پھل اکیلے نہیں توڑیں گے، بلکہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آپ کی نسل قیامت تک یہ پھل کھاتی رہے گی۔ آپ کسی ایسے عمل کو حقیر نہ جانیں جس کو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہوں۔ اللہ ان لوگوں کو عمل ضائع نہیں کرتا جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ رب عظیم کس قدر کرم نواز ہے۔ اللہ شیخ محمود حسری پر رحم فرمائے اور ان کے نیک والد پر رحم فرمائے جنہوں نے یہ نیک بیٹا جنم دیا۔ یا اللہ ہمیں پاکیزہ اولاد عطا فرما اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن پر تو راضی ہوتا ہے اور جن کو تو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔